السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول زمزمہ کی ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا آتے ہیں قسط کی جانب۔ وہ بے حد تیز اور غصے کے عالم میں کلاس کی طرف بڑھا تھا اور لات مار کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر کلاس میں بیٹھے اسٹوڈنٹس نے چونک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کیے سیدھا لوسی کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ لوسی نے سانس روک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جھلسا دینے والی آنکھ دیکھ کر اس کا دل سکڑا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بلند آواز میں لوسی کو دونوں شانوں سے جھنجھوڑ کر غرایا تھا۔ کیا؟ لوسی نے خوف سے اسے دیکھا۔ تم امریکی اتنے گھٹیا کیوں ہوتے ہو لوسی؟ کیا بگاڑا تھا زمزمہ نے تمہارا؟ کیوں کیا ایسا؟ اس کی آواز غصے کی شدت سے بلند ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو تمہیں غلط فہمی، اس نے ایک دھاڑ کے ساتھ لوسی کے الفاظ سلب کیے تھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ دا ہیل اپ یو کریزی بچ۔ وہ اس قدر وحشتناک انداز میں چلایا تھا کہ لوسی کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کلاس میں موجود باقی اسٹوڈنٹس کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی اسے کچھ کہنے کی۔ جزین لیو می، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لوسی نے اس کی گرفت سے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ اور جو درد تم نے مجھے دیا ہے اس کا کیا؟ کیوں ایسی گھنونی سازش کی تھی اینڈریو کے ساتھ مل کر؟ اس نے گویا لوسی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہاں کی تھی میں نے یہ سازش، بیکاز آئی فیل فار یو، لوسی نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی، یہ سب میں نے کیا تھا جزین، سب میں نے کیا تھا۔ میں نے ہی وہ ویڈیو تمہیں بھیجی تھی، میں نے ہی اینڈریو کے جال میں زمزمہ کو پھنسایا تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ وہ اپنا ضبط کھو کر چینخ پڑی تھی۔ جزین نے بے حد سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کسی کی عزت برباد کر دینا فیئر ڈیل ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ تم عزت کی بات کرتے ہو، میں محبت میں قتل کرنا بھی جائز سمجھتی ہوں، لوسی نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ شٹ اپ، تمہارے اس گھٹیا پلان کی وجہ سے زمزمہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ وہ میری وجہ سے نہیں، لوسی نے جزین کے سینے پر انگلی سے دستک دی۔ وہ تمہاری وجہ سے گئی ہے، کیونکہ تم نے اس پر یقین نہیں کیا۔ تم نے اس پر یقین نہیں کیا، اس لڑکی پر یقین نہیں کیا جو کلاس میں چوری چھپے اپنے جرنلز میں تمہاری باتیں لکھا کرتی تھی۔ ایک بار میں نے اس کا جرنل پڑھ لیا تھا، مجھے یقین نہیں آیا وہ لڑکی پاگل پن کی حد تک تمہیں چاہتی تھی۔ پھر تم نے پوری یونیورسٹی کے سامنے جب اس کا اور اپنا رشتہ ایکسپوز کیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور میں نے… اتنا کہتے ہی لوسی چپ ہو گئی۔ جزین نے پیچھے ہٹ کر عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ دنیا کا ہر انسان زمزمہ کی آنکھوں میں جزین کے لیے محبت دیکھ سکتا تھا، لیکن جزین نے کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں جھانکا تھا۔ جھوٹ، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تم نے… وہ بڑبڑایا تھا۔ میں نے نہیں، تم نے اسے جانے پر مجبور کیا ہے جزین۔ اور آخری بات، تمہیں پرابلم کس بات سے ہے؟ تم تو اسے صرف اپنی کزن کہتے تھے، کبھی اسے اپنی بیوی نہیں مانا۔ تمہیں اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لوسی کے طنز نے اسے غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ ڈیم اٹ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے بورس نے اس کے الفاظ پر چونک کر اسے دیکھا، پھر زیر لب مسکرایا۔ تو آخر کار مس وائرس کی محبت کے جراثیم جزین میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ کم آن جزین، لوسی یوں ہنسی تھی جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ تم اور محبت؟ امپاسبل، تمہارے لیے صرف تمہاری اپنی ذات اہم ہے، تم کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتے، لوسی نے بے حد ترشی سے کہا تھا۔ میرے لیے میری اپنی ذات سب سے بڑھ کر ہے، اور میری ذات، میری زندگی زمزمہ ہے، وہ اور میں الگ نہیں ہیں۔ وہ بھی یہی ہے، میں بھی یہی ہوں، اسی زمین پر، اسی آسمان تلے۔ برف باری کے موسم میں ایک دن وہ مجھ سے ٹکرائے گی، وہ بے حد یقین سے بولا تھا۔ میں واپس نیو یارک جا رہی ہوں، میرا اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ اینڈریو بھی ایکسپیل ہو چکا ہے، اور رہی بات تمہاری، تو تمہیں بھی میں برباد ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، لوسی نے زہریلے انداز میں کہا۔ ہاں، کسی بھی انسان کو آباد یا برباد کرنے کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ خدا کرے تمہیں زمزمہ کبھی نہ ملے۔ لوسی کے سرد الفاظ پر وہ ساکت ہوا تھا۔ یہ آخری چیز تھی جس نے اسے لرزا دیا تھا۔ کچھ کہے بنا وہ خاموشی سے کلاس سے باہر نکل گیا۔ زمین پر جب انسان اکڑ کر چلتا ہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب اس کے قدموں تلے زمین سرکنے لگتی ہے، اور پھر انسان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ وہ جو ہمیشہ زمین پر بے نیازی سے اکڑ کر چلتا تھا، آج اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے،
اس کے قدم من بھر کے بھاری ہو رہے تھے اور چال میں واضح لرزش تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ قسمت کے سامنے ہار گیا تھا۔ انا کا پرچم زمین پر گر گیا تھا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ شکستہ قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور جوتے اتارے۔ یکدم اس کا جی متلانے لگا تھا۔ اس نے شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے تھے اور واش بیسن پر جھک کر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی اور چہرہ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ جزین، اس نے آواز پر چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ احد، اس نے وہ شناسہ آواز ایک بار پھر سنی تھی۔ وحشت کے عالم میں اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپارٹمنٹ میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے اسے ڈھونڈنے لگا تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اب کہیں بھی نہیں تھی۔ مگر یہ آوازیں، زمزمہ، وہ بے اختیار حلق کے بل چلایا تھا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرمینل 1 سے نکلتی ہوئی وہ لڑکی پوری طرح اپنے فون میں مصروف تھی۔ بائیں ہاتھ سے وہ سوٹ کیس گھسیٹ رہی تھی۔ دائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا۔ کانوں میں ہینڈز فری لگائے وہ بڑے مگن انداز میں فون پر میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکل کر وہ ٹیکسی کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے مطلوبہ ہوٹل پہنچتی اس نے کچھ کھائے پیے بغیر اپنا تھکان زدہ وجود بیڈ پہ گرا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ پاکستان آنے کا فیصلہ اس نے جس دل سے کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ وہ یہاں صرف ایک ہفتے کے لیے آئی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنا کام ختم ہوتے ہی واپس چلی جائے گی۔ اس نے اپنی پاکستان آمد کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، ماموں کو بھی نہیں۔ وہ انہیں ضرور بتا دیتی اگر اسے ڈر نہ ہوتا کہ ماموں اس سے ضرور ملنے آئیں گے، اور اس طرح اسے بھی پتہ چل جائے گا جس سے وہ بھاگتی پھر رہی تھی۔ میں آخر کب تک اس سے بھاگتی پھروں گی؟ یہ آخری چیز تھی جو اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے سوچی تھی۔ آرٹ ایگزیبیشن میں لگی پینٹنگز وہ بڑے منہمک انداز میں دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ایک آرٹسٹ تھی۔ رنگ برنگی تصاویر دیکھتے ہوئے خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ لابی سے گزرتے ہوئے اس نے دیوار کی آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ پرپل کرتے کے ساتھ اس نے بلیک کیپری پہنی ہوئی تھی۔ بائیں کندھے پر شفون کا دوپٹہ جھول رہا تھا اور آدھے بال کیچر میں مقید تھے۔ ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی اور ایک پینٹنگ کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی پینٹنگ تھی۔ صحرا میں کھڑی ایک لڑکی جس کا چہرہ زرد مرجھائے ہوئے پھول جیسا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاب تھا، مرجھایا ہوا سرخ گلاب جس پر لگے کانٹے اس کے ہاتھ کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ کسی کی لا حاصل عشق کی داستان میں جھیلی گئی اذیت کی عمدہ تخلیق تھی، ایک کامل تخلیق، اور یہ پینٹنگ اس کی تخلیق تھی۔ ہمنا عروج۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے لکھا اپنا نام پڑھا اور اپنے سائن دیکھے۔ ایک تکلیف دہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ 2 سال ہو چلے ہیں اور میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں، اسی صحرا میں، اسی طرح بے بس۔ گلاب کے کانٹے آج بھی میرے وجود کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھی یا سامنے لگی تصویر سے اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اٹس بیوٹیفل، ایزنٹ اٹ؟ اس نے اپنے بالکل قریب ایک بھاری مردانہ آواز سنی تھی۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی۔ کوئی اتنی گہری سوچوں کو رنگوں کی صورت میں کاغذ پر کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ اب بڑی حیرانی سے مگر ستائشی انداز میں پینٹنگ کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ کوئی اتنی گہری سوچوں کو رنگوں کی صورت میں کاغذ پر کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ اب بڑی حیرانی سے مگر ستائشی انداز میں پینٹنگ کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ جو اس کرب سے گزرتا ہے وہی جانتا ہے۔ دوسروں کے لیے یہ صرف ایک آرٹ ہے۔ اس نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ ہر پینٹنگ کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا کہہ رہا تھا۔ نظریں ہنوز دیوار پر لگی پینٹنگ پر تھیں، اور اس کہانی کے راز سے صرف وہی واقف ہوتا ہے جو اس کہانی کا حقیقی کردار ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ شاید اسی لیے میں اس پینٹنگ کا راز جانتا ہوں۔ اس کی آواز میں صدیوں کی مسافت کی تھکان تھی۔ دانیال؟ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ دانیال نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ہزاروں شکوے تھے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ہمنا؟ اس نے سرگوشی کی صورت میں اس کا نام پکارا تھا۔ دانی، آرٹ گیلری میں ایگزیبیشن ہے، تو چلے گا ہمارے ساتھ؟ عمیر نے اس کو آفس سے نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں کراچی آیا تھا۔ میٹنگ کے بعد اس کے دوستوں نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا تھا اور یہ عمیر کا آئیڈیا تھا آرٹ گیلری جانے کا۔ شیور؟ اس نے بغیر کسی پس و پیش کے رضامندی ظاہر کی تھی۔ پاکستان آرٹس کونسل میں لگی پینٹنگز دیکھتے ہوئے وہ ایک پینٹنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ پینٹنگ بہت خوبصورت تھی۔
ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گیا تھا مصور کے شاہکار پر۔ پتہ نہیں کیوں اس پینٹنگ پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس نے غور سے اس پینٹنگ کو دیکھا۔ خزاں کے موسم میں جھڑتے پتوں کا فرش بچھا ہوا تھا، جہاں ایک لڑکی اپنے ہاتھوں کو کھولے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں خزاں رسیدہ زرد پتے تھے۔ ایک چیز اور دانیال نے نوٹ کی تھی، اس لڑکی کی آنکھیں جہاں بے تحاشا درد تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن کچھ تھا ایسا جو دانیال کو چونکنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے کی یہ سائن دیکھے۔ وہ سکتے میں چلا گیا تھا۔ اسے غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی کہ ہمنا کے سائن تھے۔ وہ بے اختیار بھاگتا ہوا مینیجر کے پاس گیا اور پینٹنگ خرید لی تھی۔ اس نے اپنی تصدیق کے لیے مصور کا نام پوچھا۔ ان کا نام ہمنا عروج ہے، وہ بوسٹن میں رہتی ہیں۔ پلیز میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ ارینجمنٹس کر سکتے ہیں؟ اس نے التجائی انداز میں کہا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آرٹسٹ کو ہم میل کر دیں گے آپ کی ریکویسٹ۔ اور اس دن کے بعد وہ کراچی سے واپس لاہور نہیں گیا تھا۔ اس نے اس آرٹسٹ کی 6 پینٹنگز خرید لی تھیں۔ یہ پینٹنگز وہ اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس دن سے وہ بغیر ناغہ کیے روز آرٹ گیلری چلا جاتا، اور یہ پچھلے ہفتے کی بات تھی جب اسے مینیجر نے بتایا کہ وہ اس ویک پاکستان آئیں گی آرٹ ایگزیبیشن پر۔ اس نے وہ پورا ہفتہ بے چینی سے گزارا تھا۔ پورے 2 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد ہمنا نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ وہ جس شخص سے چھپنا چاہ رہی تھی، وہ 2 سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور بذات خود آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں آئے ہیں یہیں آپ؟ کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ وہ کچھ پل کی خاموشی کے بعد اس سے نگاہیں ملائے بغیر بولی تھی۔ تمہیں واپس لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ بہت رہ لیا دور تم نے۔ دانیال کا لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ وہ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ میں آپ کی زندگی سے چلی گئی ہوں، وہ دل کھڑا کر بولی تھی۔ خوشی تو نہیں رہ پایا ہمنا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ جب آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ساری خوشیاں اور رونقیں انہی کی وجہ سے تھیں، وہ تھکی ہوئی سانس خارج کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہکا نہیں سکتے، ہمنا نے ناگواری سے ٹوکا۔ فور گاڈ سیک یار، میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ ڈیڈ نے بھی مجھے تمہارا ایڈریس نہیں بتایا۔ تھینکس ٹو مسٹر احد غازیان، جن کے بدولت مجھے پتا چلا کہ تم بوسٹن میں ہو۔ اگر تمہاری پینٹنگز نہ دیکھتا اور احد مجھے نہ بتاتا کہ تم بوسٹن یونیورسٹی میں ہو تو آج تم میرے سامنے نہ ہوتی۔ دانیال کی باتوں پر ہمنا نے ایک بار پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، بتائیں کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر پوری فرصت سے بولی تھی، جیسے دانیال کی ہر ڈیمانڈ منظور کر لے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ، اور دانیال کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر وہ ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ناممکن ہے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، دانیال نے دھونس جماتے ہوئے کہا تھا۔ یہ آپ کی بھول ہے، میں کبھی آپ سے شادی نہیں کرنے والی، سمجھے آپ؟ وہ دبی دبی آواز میں ہی غرائی تھی۔ دانیال چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا محبت نہیں رہی اب؟ نہیں، ہمنا نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ دانیال کو یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے اصرار پر بھی ہمنا کچھ نہیں بولی۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس سے شادی بھی کی جائے، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی تھی۔ جس سے محبت ہو اسی سے شادی کرنی چاہیے۔ دانیال نے اس کی بات کاٹی۔ جو آپ سے محبت کرتا ہو شادی اسی سے کرنی چاہیے، ہمنا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں تم سے محبت منٹ سے پہلے اس کا جواب حاضر تھا۔ پھر آپ کو اس سے شادی کرنی چاہیے جو آپ سے بھی محبت کرے، ہمنا نے تحمل سے جواب دیا۔ اسی لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دانیال کے چہرے پر سلگانے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ غصے سے تپ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غلط نہیں تھا، اندر کہیں وہ آج بھی اس شخص سے محبت کرتی تھی۔ دانیال پلیز مذاق بند کریں، آپ نے پہلے ہی میری زندگی کا مذاق بنا دیا ہے، وہ لہجے میں سردی سمو کر بولی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، دانیال فوراً سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ ہے کوئی ثبوت آپ کے پاس کہ آپ عین شادی سے 3 دن پہلے مکر نہیں جائیں گے اور مجھے اغوا نہیں کریں گے؟ آپ نے، وہ پرانی بات کا حوالہ دے رہی تھی، ہم ابھی کورٹ چل کر نکاح کر لیتے ہیں، اور اگر تم کہتی ہو تو یہیں پر مولوی کو بلا لیتے ہیں نکاح کے لیے، دانیال نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سنجیدگی سے کہا تھا۔ دانیال، وہ باقاعدہ چینخ پڑی تھی۔ اسے ہرگز اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ دانیال اسے اس طرح لاجواب کر دے گا۔ اگر تم دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی ہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، دانیال نے جیسے پکا ارادہ کر لیا تھا اسے زج کرنے کا۔
مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، ہمنا نے جھنجھلا کر کہا۔ دانیال نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ہمنا کو دیکھنا چاہا تھا مگر اس کی بصارت دھندلانے لگی تھی۔ وہ زمین پر گرتا چلا گیا تھا۔ دانیال! ہمنا پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ ان کو پچھلے 3 سالوں سے برین ٹیومر ہے۔ ڈاکٹر عارفین نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ اسے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ برین ٹیومر؟ کیا کنڈیشن ہے ان کی؟ اس نے شوق سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ دیکھیں 3 سال سے ان کو ٹیومر تھا، اب تک کوئی اتنی اچھی حالت نہیں تھی۔ کچھ میڈیسنز کے ذریعے ٹیومر کو جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلنے سے روکا جاتا ہے۔ یہ ان کی مینٹل ہیلتھ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ عرصے سے شاید انہوں نے کافی ٹینشن لی ہے، اسی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی جواب دیا۔ یہ سروائیو کر سکیں گے؟ کتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ ہمنا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، شاید 5 سال 10 سال۔ اگر ٹیومر اسی پوزیشن میں رہے گا تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی مزید لمبی ہو جائے۔ بہرحال اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، آپ بس دعا کریں۔ 2 گھنٹے تک انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا تھا اور وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ دانیال کو 3 سال سے ٹیومر تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا، تو کیا اس نے اس لیے ہمنا سے شادی سے انکار کیا تھا؟ کیا وہ؟ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا۔ کیا تقدیر انسان کے ساتھ ایسے بھی مذاق کرتی ہے؟ آئی ایم سوری ہمنا، میں نے تم سے یہ سب بات اس لیے چھپائی تھی۔ مجھے 2 سال پہلے اس بات کا تب پتہ چلا تھا جب ممی ڈیڈی نے ہمارے پرپوزل کی بات کی تھی۔ مجھے اس وقت کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ تم چھوٹی تھی، معصوم تھی۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں خود سے دور رہنے کا کہا تھا۔ میں جانتا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں قدر کرتا تھا تمہاری، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے پا کر کھو دو۔ میں نے اسی وجہ سے تمہیں شادی سے انکار کرنے کے لیے فورس کیا تھا۔ ان دنوں میں اتنا سٹریس تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں کسی قیمت پر یہ شادی روک دینا چاہتا تھا۔ میں نے جذباتیت میں آ کر تمہیں کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا وہ سب ہو جائے گا۔ دانیال بہت شکستگی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہو، تمہیں پورا حق ہے مجھ سے شادی سے انکار کرنے کا۔ وہ اپنی دلی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہوا بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ دانیال! ہمنا سسک پڑی تھی۔ ایک بار تو مجھے بتا دیتے، اتنی تکلیف تنہا کیوں سہ لی آپ نے؟ وہ اب بے آواز رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ رونا بند کرو یار۔ دانیال نے ٹیشو پیپر اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے بھاری دل سے تھام لیا تھا۔ ایک غلطی آپ کر چکے ہیں، دوسری غلطی میں نہیں کروں گی۔ ماضی میں کی گئی غلطیاں حال بن کر سامنے آتی ہیں اور مستقبل برباد کر دیتی ہیں۔ وہ اب زکام زدہ سانس اندر کھینچتے ہوئے اگر آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو پھر میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے دانیال۔ کیا پتہ میں کل ہی مر جاؤں، کیا پتہ کل مجھے کینسر ہو جائے، تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ خدا کا خوف کرو، ایسی باتیں مت کرو، دانیال تڑپ کر بولا تھا۔ تو کیا میں بھی اس بے بنیاد خوف کی وجہ سے آپ سے شادی نہ کروں؟ ہمنا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کورٹ جاؤں گی ابھی اسی وقت، ورنہ میں بھی آپ کو اسی طرح کڈنیپ کروا سکتی ہوں جس طرح آپ نے مجھے کروایا تھا۔ وہ اب چیلنجنگ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ آر یو شیور؟ دانیال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کو ابھی بھی شک ہے؟ ہمنا نے اسی کے انداز میں پوچھا تھا۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ میرج پیپرز پر سائن کرتے ہوئے وہ بالکل مطمئن تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اکیلے کیا تھا، ماضی کو بھلا کر حال میں جینے کے لیے اور مستقبل کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ نکاح مبارک ہو مسز دانیال۔ دانیال نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو دانیال صاحب۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کے چہرے پر حقیقی خوشی کے رنگ تھے۔ وہ مطمئن تھی اس کا صبر رائگاں نہیں گیا تھا۔ ہمنا کی شادی ہو گئی ہے لاسٹ ویک، حمیر قاضیان نے اطلاع فراہم کی۔ کیا؟ ہمنا کی شادی؟ کس سے؟ وہ بے یقینی سے چیخ اٹھا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے اب لڑکے کا نام یاد نہیں۔ دانیال؟ اس نے ان کی بات کاٹ کر پوچھا۔ ہاں دانیال وہی ہے، ہمیں بھی ریسیپشن پر انوائٹ کیا تھا اس نے۔ شامیر اور رومی چلے گئے تھے، اس نے تمہارا بھی پوچھا تھا۔ وہ اب مزید بتا رہے تھے اور وہ چپ چاپ بیٹھا سن رہا تھا۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اسے حقیقتاً یہ خبر سن کر اچھا لگا تھا۔ دانیال کے بارے میں اس کی رائے کافی بدل گئی تھی۔ وہ اتنا برا نہیں تھا۔ نہیں ملی وہ؟ حمیر قاضیان نے اچانک پوچھا۔ آہت جانتا تھا وہ یہ سوال ضرور کریں گے۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ نہیں پاپا۔ اس نے فون دائیں کان سے بائیں کان پر منتقل کیا اور بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
اس ایک ہفتے میں اس نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ وہ ہر اس جگہ پر اسے ڈھونڈنے گیا تھا جہاں کبھی وہ دونوں پہلے گئے تھے یا جہاں اس کے جانے کا امکان تھا۔ یہ سب تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کی آواز میں برہمی اور غصہ تھا۔ آئی نو پاپا، سارا قصور میرا ہے، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا، میں نے اس پر سوچے سمجھے بغیر الزام لگایا۔ میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ، بہت برا۔ اس نے تعصب سے کہا تھا۔ وہ اس وقت ایک اوپن ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے صبح سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اب وہ تھک گیا تھا۔ دس از فار یو۔ ایک چھوٹے بچے کی آواز پر وہ متوجہ ہوا تھا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر سوالیہ نظروں سے اس بچے کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیسے ہیں؟ امید ہے بہت خوش ہوں گے مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال کر۔ مجھے بھی خوش رہنے دیں اور آئندہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں ماسکو سے بھی چلی جاؤں گی۔ زمزمہ۔ اس کی لکھائی وہ پہچانتا تھا۔ وہ گویا سکتے کسی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا لکھا نوٹ پڑھ کر اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے جسم سے کسی نے جان نکال دی ہو۔ وہ ہل بھی نہیں سکا تھا۔ احد، احد۔ عمیر قاضیان کی جھنجھلائی ہوئی پکار پر وہ چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ اسے ڈھونڈو ورنہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ ان کے انداز میں بے حد ترشی تھی۔ میں اب تب تک پاکستان نہیں آؤں گا جب تک اسے ڈھونڈ کر واپس نہیں لاؤں گا۔ اس کے انداز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ عمیر قاضیان کا جواب سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کتنے ہی پل وہ کاغذ پر لکھے اس نوٹ کو دیکھتا رہا تھا۔ کب تک مجھ سے چھپو گی؟ اس نے اس کاغذ کو طے کر کے جیب میں رکھتے ہوئے سوچا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔